فلسفہ میرے اور آپ کے ہاں، جیسا کہ آپ نے مجھ سے قبل اس کی تعبیر اور تشریح سنی، لیکن اس لفظ کو ایک دفعہ اچھی طرح سمجھیے تاکہ ہم شہادت کی طرف اس کے اصول، ضوابط، قواعد، اقسام و انواع اور اسلام کے لیے دی جانے والی قربانیوں کو سمجھ سکیں۔ فلسفے کا لفظ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ حکمت اور کسی چیز کی مقصدیت کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اگر اس لفظ کو ویسے لیا جائے جس مقصد کے لیے یہ لفظ بنا تھا یا جن کے لیے بولا تھا، تو لفظ اتنا شاید پسندیدہ نہیں ہے۔ ویسے آپ دیکھتے ہیں کہ ایم فل اور پی ایچ ڈی حضرات یہ فلسفے کے ماسٹر ہوتے ہیں، اور اسی میں پھر ڈاکٹریٹ، پوسٹ ڈاکٹریٹ کروائی جاتی ہے کہ آپ کسی چیز کی لاجک دیں، یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، کب ہوا۔ یہ سوال بنیادی طور پہ شروع ہوئے تھے اللہ کی توحید پہ اعتراضات کی شکل میں، اور اسے نام فلسفہ دیا گیا۔ اس کی ایک مثال آپ کو فلسفے کے قریب کر دے گی۔ ایک فلسفی دیہات میں سے گزرا، وہاں اس نے دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھاپیاں یا پاتھیاں دیکھی، نظر پڑی تو جو چیز نظر آئے، کیوں، کب، کیسے، انسان کی سوچ، دماغ، دل سوال کرتی ہے اور پوچھنا چاہتی ہے، لہذا کھڑے ہو کے کہنے لگا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ جواب آیا یہ بھینس کی گوبر ہے۔ کہا گوبر ہے، بھینس نے دی ہے، تو کش ثقل کا اصول یہ کہتا ہے، کش ارضی زمین نیچے ہے، بھینس جس پوزیشن میں ہوتی ہے گوبر کو زمین پہ آ کے گرنا چاہیے تھا، یہ دیوار پہ کیسے لگ گئی۔ پھر مزید سوچنے لگا کہ دنیا میں جو بھی ہے اس کو جاننے کے لیے سارے اندازے لگانے، تخمینے لگانے، مفروضے قائم کرنے، اور اسی سے مفروضہ تحقیق بھی تھا کہ بندہ مفروضے قائم کرے، فرض کریں یہ ہو سکتا ہے، یہ بھینس دیوار پہ چڑھی کیسے ہوگی، اور اگر یہ وہاں چڑھ گئی تو رکی کیسے ہوگی، اگر رک بھی گئی اس نے گوبر کی تو پھر بھی اس کا رخ ادھر کو ہونا چاہیے تھا، ادھر کیسے چلا گیا۔ اگر یہ فلسفہ ہے تو ہم معذرت کرتے ہیں، اگر یہ فلسفہ ہے تو معذرت کرتے ہیں۔ اور ایک فلسفے کی دوسری مثال جس کو انہوں نے تحقیق کا نام دیا کہ اس کے پیچھے فلسفہ ہوتا ہے، ہمارے پاکستان کی ایک مٹھائی ہے جلیبی، یہ باہر کے ملک چلی گئی، باہر کے ماہرین نے، وہاں کے انجینئرز نے اسے دیکھا کہ اسے جوڑ کیسے لگایا گیا ہے، گرائنڈر بھی نہیں لگا، لیکن جوڑ کمال کا جڑا ہوا ہے، کسی جگہ کوئی معاملہ بھی آگے پیچھے نہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے اندر رس کیسے بھرا گیا، کوئی سوراخ بھی نہیں، کوئی نٹ بولٹ پیچ بھی نہیں، کوئی ڈھکنا بھی نہیں، اور کہیں سے سرنج بھی نہیں لگی ہوئی، اندر یہ رس کیسے بھرا ہے۔
اس پہ پی ایچ ڈی کا عنوان پاس ہوتا ہے. سپروائزر پاکستانی بنایا جاتا ہے. یہاں کے فلائٹیں، کرائے، ٹکٹ سارا کچھ ملتا ہے. اسکالرشپ ہے، اسٹوڈنٹ تشریف لاتا ہے، ڈیلی اپنے استاذ کو کہتا ہے سر مجھے بتائیں کہ میں نے یہ، کہتا ہے صبر کر پتہ چل جائے گا. بھئی میں نے کام بھی مکمل کرنا. یار ہو جائے گا نا، بولا ہے. جب آخری دن باقی تھا اس دن ایک ریڑھی پہ لے آیا پھٹے کے اوپر، کہا آئیں. جس چیز کا دنیا کو پتا نہیں کیوں کب کیسے کیا دیکھتا ہے کہ ایک آدمی نے کپڑا پکڑا ہے، اس کے اندر کچھ چیز ہے وہ ڈالی ہے، تیل گرم ہے اور اس میں اس نے گھماٹو پھیرا ہے، آٹو ہو گیا ہے. سب جوائنٹ بن گئے، جوڑ بن گئے. چمٹے سے پکڑا ہے، نکال کے شیرے میں ڈالا ہے، آٹومیٹک اندر جو ہے وہ سارا پیک ہو گیا ہے. یہ اگر فلسفہ ہے تو تب بھی میری معذرت، تب بھی میری معذرت. اگر اس کے پیچھے سوال یہ ہے کہ شہادت جیسا عظیم رتبہ، اس میں کیا ہے کہ زمین پہ ابھی خون کا قطرہ نہیں گرا ہوتا، گناہ معاف ہو چکے ہوتے. اور اس میں کیا ہے کہ وقت کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام یہ امیدیں کر کر کے، آرزویں کر کے اس دنیا سے گئے، کاش مجھے زندگی ملے شہید کر دیا جاؤں. شہادت کے بعد رب پھر پوچھے کیا چاہیے تو کہوں شہید ہونا چاہتا ہوں واپس جا کے، اور پھر زندگی ملے پھر شہید ہو کر کے آؤں. اور کیا وجہ ہے کہ کانٹا چبھے تو تکلیف ہوتی ہے، اور اپنی گردن ہتھیلی پہ رکھ کر کے میدان میں اتر کے اپنے آپ کو پیش کر دیا جاتا ہے. تو بھائیو اگر یہ ہے سوال تو آئیے میں اللہ کی توفیق کے ساتھ کوشش کروں گا. پھر ایک ہی فلسفہ، ایک ہی مقصد، ایک ہی ٹارگٹ ہے کہ یہ زمین، یہ دنیا سب اللہ کی ہے، نعمتیں سب اللہ کی ہیں، انسان بھی اللہ کا ہے، لہٰذا یہاں قانون بھی اللہ کا چلے گا، اللہ کا حکم چلے گا.